بر محمد و آل محمد صلوات۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ حضرات، اس وقت ایک مجلس برسی برائے سال ثواب سید احمد حسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے حسینیہ قائمہ خاتون میں منعقد کی جا رہی ہے، ان کے متعلقین کی جانب سے، ان کے بیٹے کی جانب سے۔ اس وقت کی مجلس کو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کو خطاب فرمانا تھا، لیکن وہ علیل ہو گئے ہیں، تو اس وقت کی مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ صوبہ بہار سے جو تشریف لائے، وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب سید ابو العباس صاحب۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب ذیشان رضوی صاحب اور ان کے ہم نوا، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب اسد نصیر آبادی صاحب، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور سوزخوانی کے لیے جناب اشفاق صاحب بھی تشریف لا چکے، تو ذیشان صاحب اور اشفاق صاحب سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم قاری سید ابو العباس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ مومنین نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد وخلقناهم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنحرث به
جبا ونباصا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور 30 أفواج وافتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت صربا إن جهنم كانت مرصاد للطاغين ملابا لابصين فيها الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا جميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حساب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ سبحان اللہ واہ 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 جزاک اللہ جناب سید ابو العباس صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ جو مومن یہاں موجود ہیں اور جو آن لائن موجود ہیں ان سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید احمد حسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احمد حسن رضوی صاحب کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کا تعلق سرزمین ہلور سے رہا ہے۔ ان کے فرزند یہاں جمیل صاحب موجود ہیں اور ان کی جو شیوا رہتا تھا کہ غریبوں مسکینوں کی امداد کرنا، کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا، چاہے وہ جمعہ مسجد کے فرش کا مسئلہ ہو یا اہل ہلور اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس طرح مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، عزا خانے کا ہو، مجالس ہو، محافل ہو، جشن ہو، تلاوت کلام پاک ہو، ہر ایک میں آپ کی شرکت پیش رہتی تھی۔ پروردگار ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب ذیشان رضوی صاحب سے، اشفاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سوزخوانی کے فرائض انجام دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار جناب حسنین باقری صاحب کو صحت عطا کرے، اور اس وقت کی مجلس انہیں خطاب کرنا تھی، بہرحال یہ
حالات ہیں کہ ان کی اس وقت طبیعت علیل ہے، اور تو اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ جو صوبہ بہار سے تشریف لا چکے ہیں، مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ ایمان تھا، ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو مجرا کربلا جا کر نہ جو سرور پھرا، اور جس کا کنبہ سر برہنا شام میں در در پھرا، وہ کہتی تھی زینب میں ہوں زہرا کی جائیے لئیں، مجھ کو تو بلوے میں نہ بے مقنع چادر پھرا، اس کو مجرا کربلا۔ حضرت نجم افندی صاحب کا ایک کلام ہے، کئی بار سنا ہوگا آپ نے۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، او تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری
شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی، وہ ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، اور جوانی رن سے کہتی آ رہی تھی لاش قاسم پر، جوانی رن سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر، کہ اسلامی جوان مردوں کے ارماں ایسے ہوتے ہیں، کہ اسلامی جوان مردوں کے ارماں ایسے ہوتے ہیں، اور مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے، اور کسی کی لاش پہ گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں، اور قدم پہ شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا، قدم پہ شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا، محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں، محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں، اور خدا ہی جان دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، خدا ہی جان دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، اس سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، اور سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ حضرات، ایک کلام ہے یہ میرے والد بزرگوار اس کو اپنے خاص انداز میں پڑھتے تھے، اس لیے کلام میرے دل سے بہت جڑا ہے، دعاؤں کا محتاج ہوں اس کلام پہ۔ ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا، ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی
دہن اپنا او ہر دور میں ہے گوہر یکتا سخن اپنا ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او ازرق سے یہ قاسم نے کہا پہلے تو کروار ہو جنگ میں سبقت نہیں پہلے چلن اپنا ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او اشراف عرب جانتے ہیں اپنی شجاعت او دادا ہے علی اور قدر ہے حسن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او ہاتھوں میں رسن لے کے کہا شمر لائنے او کنگنا تو ذرا ہاتھ سے کھولے دلہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا ایک ہاتھ میں کنگنا ہی بندھا رہنے دے ظالم ایک ہاتھ تو باقی ہے برائے رسن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی بہن اپنا او سجاد کو تھا اپنی اسیری سے یہی خوف او مل جائے نہ رستے میں کوئی ہم وطن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او زینب سے یہی راہ میں کہتا تھا سرے شاہ او بالوں سے چھپائے رہو چہرہ بہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او شبیر کے ہمراہ جو مشتاق قضا تھے اور رکھ رکھ کے وہ لائے تھے سرہانے کفن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او غیرت سے کہتے ہیں کہ دریا کے پسے پشت منہ پھیرے ہوئے سوتے ہیں تشنا دہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد آل محمد بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے
مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، التماس سے دعا۔ ایک یہ سلام پیشی خدمت ہے اگر اجازت ہے، یہ سبت جعفر صاحب کا پڑھا ہوا ہے، میں صرف اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آج اتفاق یہ ہے مجھے کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں بس یہی کہہ سکتا ہوں شاید استاد محترم کہوں تو سب سے اچھا ہے۔ میں نے جب میں نے دیکھیے حق ادا نہیں ہوگا اگر میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں نے یہ نہیں کہا تو میں نے جب سوچ سلام پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ ارادہ کیا تھا تو آپ ہی تھے جن کو میں نے پہلی بار دریا والی مسجد پہ میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو پڑھتے سنا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں کچھ پڑھا کروں، میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کہہ دیں گے کہ تم اچھا پڑھ لیتے ہو، ٹھیک پڑھ لیتے ہو تو میں ہمت کروں گا۔ انہوں نے مجھے پہلی بار سنا تھا اور اس کے بعد حوصلہ افزائی کی تھی، کہا تھا کہ تم ضرور پڑھا کرو۔ آج بہرحال اس در کی یہ برکت ہے اور یہ اس کا وہ ہے کہ آج میں جسارت کر رہا ہوں، یہاں تو پڑھنے کی کیا جسارت میں کر سکتا ہوں، ان کے سامنے پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں، بس آپ کی دعاؤں کی گزارش ہے۔ اور دعا یہ ہے کہ یہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ذریعے اقدس امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور دعا یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ، ابو ذر بھائی تو قافلہ لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہم سب ان کے ساتھ پھر انشاءاللہ سلامت رہیں بھائی۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر، معذرت خواہ ہیں شام تم کچھ ایک کلام پڑھو۔
تم کو یہ کلام پڑھ لو، گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، پڑھو. نعرہ حیدری، صلی اللہ محمد آل محمد. آپ کیجیے، پڑھیے کیجیے، پڑھیے. نہیں اصل بھائی گلے میں مولا کی تکلیف. مدد ہوگی، مولا کی مدد ہوگی. پہلے پانی پی لیجیے. مولا کی مدد ہوگی. محمد و آل محمد حر اور حبیب جیسے جاباز اور مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس سے با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بلا نہ پائے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے، اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بریدہ لاشیں، اے چاند کربلا کے شہزادہ جنائی، مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے، پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ سبط جعفر، اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ جناب اشفاق صاحب، جناب سراج زیدی صاحب، جناب ذیشان صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوسوانی کے فرائض انجام دیے. یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا. آئیے حضرات اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں. اسد نصیر آبادی صاحب کا تعارف کرانا ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا. مسلسل کربلائے معلیٰ کی جو جشن ہوتے ہیں، نجف اشرف میں جو جشن ہوتے ہیں، اس میں مسلسل یہ محفل نور میں شرکت فرماتے رہتے ہیں. پروردگارہ اس پینڈیمک کے حالات جلد سے جلد بہتر ہوں، اور جس طرح سے تمام مومنین کربلائے معلیٰ جاتے تھے اسی طرح سے جائیں، اسی طرح سے مجلسیں ہوں، محفل ہوں، جشن ہوں، اور اپنے امام کی خدمت میں ہم سب خراج عقیدت پیش کر سکیں. گزارش کی جاتی ہے جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.
4 मिसरे पेश करता हूं। کہ دشمن غم کا جانے کہاں گیا، دشمن غم حسین کا جانے کہاں گیا، عاشق تھا جو حسین کا سوئے جلا گیا، عاشق تھا جو حسین کا سوئے جینا گیا، اور اشک عزا کے ساتھ عزادار قبر میں سینے پہ لے کے ماتم شہ کا نشان گیا، عشق عزا کے ساتھ عزادار قبر میں سینے پہ لے کے ماتم شہ کا نشان گیا، ایک نعرے سلوات بھیجیے۔ کربلا معلیٰ میں 2011 میں اور 2013 میں مجھے نجف اشرف، کربلا اور قم کی زیارت نصیب ہوئی۔ 2011 میں جو 4 مصرے میں نے حرم امام حسین علیہ السلام کی رونق اور وہاں کا نور دیکھتے ہوئے جو پڑھا تھا، وہ دربار کو دیکھتے ہوئے، دنیا میں ایسا کوئی دربار ابھی تک نظر نہیں آیا، ابھی تک نظر نہیں آیا۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، آئیے ابو ذر صاحب۔ کہ وہ تخت و تاج تیرا ستمگار کیا ہوا، وہ بڑا ناز تھا اس کو اپنے تخت اور تاج پر، امام حسین علیہ السلام نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا، وہ تخت و تاج تیرا ستمگار کیا ہوا، مرجھائے جس میں پھول تھے وہ ہار کیا ہوا، اور اب تک حسینیت کے ارے محل ہیں کھڑے ہوئے، تیرا یزید شام کا دربار کیا ادب
یا علی اللہم صلی اللہ سرکار تیرا یزید شام کا دربار کیا ہوا اور 4 مصرے میں اور پیش کرتا ہوں خاص طور سے کہ کرب و بلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا سرکار کرب و بلا کے ساتھ ہی احساس لکھ دیا دریا کو جب بھی دیکھا فقط پیاس لکھ دیا اور جب بھی اٹھا سوال وفادار کون ہے ارے میں نے قلم اٹھایا اور عباس یا علی مدد جب اٹھا سوال وفادار کون ہے میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا ایک نعرے صلوات بھیج دیجیے ایک مطلع اور کچھ شعر پیش کرتا ہوں مطلع پیش خدمت ہے بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں خدا سلامت رکھے کہ احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے بھائی دیکھیں احمد کے نواسے سے جسے پیار نہیں ہے فردوس میں جانے کا وہ حقدار ادھر فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے اسی قافیے پہ ایک شعر اور سن لیجئے خاص طور سے کہ مولا کی ولایت پا جو تیار نہیں ہے ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار ادھر ایک سانس نہیں لے سکتا صدقہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مولا کی ولایت پا جو تیار
نہیں ہے، ایک سانس بھی لینے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں خاص طور سے دیکھیے گا کہ ماتم کے نشان دیکھ کے بولے یہ فرشتے، ماتم کے نشان دیکھ کے بولے یہ فرشتے، ارے جائے بھی سجدہ تیرا بیکار، ادھر جائے بھی سجدہ تیرا بیکار نہیں ہے۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں جاگیر، ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں جاگیر، پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار، پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار نہیں ہے، پھر بھی کوئی ہم جیسا زمیندار نہیں ہے۔ اور مٹ جائے گی، رہ جائے گی تاریخ میں کھو کر۔ اے زادارو، یہ مصرع خاص طور سے آپ کے لیے سنیے۔ مٹ جائے گی، رہ جائے گی تاریخ میں کھو کر، جو قوم ہماری طرح بیدار نہیں، ادب جو قوم ہماری طرح بیدار نہیں ہے۔ اور یہ کرب و بلا والے مدد کرتے ہیں سب کی، یہ کرب و بلا والے مدد کرتے ہیں سب کی، اس بات سے دشمن کو بھی انکار، دشمن کو بھی انکار نہیں ہے، اس بات سے دشمن کو بھی انکار نہیں ہے، اس بات سے دشمن کو بھی
انکار نہیں ہے. اور یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں, دیکھے گا شاید کسی قابل ہو. کہ حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور, حاکم نے کہا دیکھ کے ارے سجاد کے تیور, ارے دربار الٹ دے گا یہ بیمار. آدھر 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 میں پیش کروں. حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور, حاکم نے کہا دیکھ کے سجاد کے تیور, دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے, دربار الٹ دے گا. میں پیش کروں. حاکم نے کہا دیکھ کے ارے سجاد کے تیور, ارے دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے, دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے. مقطع پیش ہے. دربار الٹ دے گا یہ بیمار نہیں ہے, اور دیکھو دیکھو تو اسد ہوس لائے حضرت عباس. مصر ثانی بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مصر ثانی خاص طور سے, کہ دیکھو تو اسد ہوس لائے حضرت عباس, ارے میدان میں تو ہے ہاتھ میں تلوار. آدھر 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 میدان میں تو ہیں, میدان میں تو ہیں ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیے. میں پیش کرنا. دیکھو تو اسد ہوس لائے حضرت عباس, میدان میں تو ہے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, میدان میں تو ہیں ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. ایک نعرے صلوات بھیجیے. عابد کو
عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. اس مصرے پہ کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں. مطلب پیش ہے کہ طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا. طوفان ظلم آیا اور آ کر گزر گیا. شیرازہ یزید اسی میں بکھر گیا. ادب 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 اپنے ہی طوفان میں بکھر گیا. شیرازہ یزید اسی میں بکھر گیا. اور کیا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کیا جانیے کہ کتنے مقدر سنور گئے عباس نامدار کا پرچم جدھر گیا. ادب 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 عباس نامدار کا پرچم جدھر گیا. اور یہ شعر بھی کہ جنت حسین والوں کی قسمت میں آ گئی. جنت حسین والوں کی قسمت میں آ گئی. ارے پوچھے کوئی کہ شام کا لشکر کدھر گیا. ادب پوچھے کوئی کہ شام کا لشکر کدھر گیا. پوچھے کوئی کہ شام کا لشکر کدھر گیا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے کہ پوچھے کوئی کہ شام کا لشکر کدھر گیا. تضمین پیش کی ہے میں نے کہ عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. سر ہرملا کا کاٹ کے ارے مختار جلد لا عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا. ادب 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 ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. باز بلند نعرے سلوات. سر ہرملا کا کاٹ کے مختار جلد
زمانہ گزر گیا، عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا۔ شعر چھوڑ رہا ہوں، بس ایک شعر اور مقطع پیش ہے خاص طور سے۔ عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا، اور فوجیں تو بھیجتا رہا، خود بھاگتا رہا، فوجیں تو بھیجتا رہا، خود بھاگتا رہا، ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا، ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا، ثابت ہوا یزید 72 سے ڈر گیا، عابد کو مسکرائے زمانہ گزر گیا، اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد، اب اور مانگنے کی نہ حاجت رہی اسد، دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا، دامن دل مراد سے کچھ اتنا بھر گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات حجت الاسلام علی جناب مولانا مراد رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان سے قبل میں گزارش کروں گا عباس رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آخر میں سلام کے چند اشعار سامعین کے درمیان پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ صلوات۔ رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، زندہ میں سکینہ کو ہے، زندہ میں سکینہ کو یہ غم بھی اٹھانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں، شبیر کے بچوں میں ایک ایسی یتیمہ ہے، معلوم نہیں ہوتا مردہ ہے کہ زندہ ہے، ظالم کے تماچوں سے ہے، ظالم کے تماچوں سے رخسار بچانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ، آنسو بھی چھپانے ہیں،
رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، معصوم سی بچی پہ یہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں، روئے تو ستاتے ہیں، چپ ہو تو رلاتے ہیں، کب جانے ہنسی تھی وہ ہے، کب جانے ہنسی تھی وہ، اب بیتے زمانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، ڈر اپنی جگہ لیکن کچھ یوں بھی نہیں روتی، یہ سوچ کے چپ ہے کہ جس وقت رہا ہوگی تب تربت اصغر پہ ہے، تب تربت اصغر پہ کچھ آنسو بہانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، ایک شب کی مسافت پہ تقدیر ہی بدلی ہے کہ زد پہ تماچوں کی کم سن سی وہ بچی ہے، قربان ہوئے جس پہ ہے، قربان ہوئے جس پہ عباس کے شانے ہیں، رونا بھی ہے بابا پہ آنسو بھی چھپانے ہیں، شبیر سے بیٹی کی صابر یہ سکینہ ہے، قیدی بھی ہے بے بس بھی زخمی بھی حزینہ ہے، قیدی بھی ہے بے بس بھی زخمی بھی حزینہ ہے، پر صبر کے سب جوہر ہے، پر صبر کے سب جوہر ظالم کو دکھانے ہیں، رونا بھی ہے۔ جزاک اللہ رضا عباس صاحب، آپ نے بہترین سلام کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ حضرات اب گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مراد رضا صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس مجلس کو جناب حسنین باقری صاحب کو خطاب فرمانا تھا، لیکن علالت کے سبب اس وقت اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب مراد رضا صاحب۔ قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بھیجئے محمد حضرات الجماعت سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر سید احمد حسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی مرحوم کی روح
ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایک اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ فرزندوں نے اپنے باپ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ذکر اہل بیت اطہار کو سہارا بنایا ہے کہ ان کے ذکر سے اپنے بزرگوں کو اور اپنے بزرگوں کی یاد کو ضم کر کے ان کے بھی ذکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور در واقع اس قسم کی مجلسیں جو منعقد ہوتی ہیں وہ زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ زندگی جو انسانی زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ موت جو انسانی موت ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ موت جو حیوانی موت ہے، وہ زندگی جو حیوانی زندگی ہے، ان دونوں کے درمیان آپس میں کون سا فرق پایا جاتا ہے؟ انسانی زندگی اور انسانی موت اور حیوانی زندگی اور حیوانی موت کے درمیان وجہ امتیاز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو حد فاصل ہے انسانی زندگی اور حیوانی زندگی؟ کون سی چیز ہے جو جدائی ایجاد کرتی ہے انسانی موت اور حیوانی موت؟ آیت شریفہ جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کرنے کا شرف حاصل کیا، مشہور و معروف آیت، کئی بار کی سنی ہوئی آیت ہے، کم و بیش ترجمے سے بھی واقف ہے۔ خدا بند عالم اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے جناب ابراہیم کو آزمایا اور آزمائش اور امتحانات اور ابتلاعات میں انہیں کھرا پایا۔ نمبر بھی خدا بند عالم فَأَتَمَّهُنَّ، تمام ابتلاعات میں، تمام آزمائش و امتحان و ایگزامز میں جناب ابراہیم کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پورا کامل پایا، کوئی کمی کاستی نہیں تھی۔ جب ہم نے ان کو تمام امتحانات میں کامیاب پا لیا تو ہم نے ان کو امامت کے درجے سے بہرمند کیا۔ ابراہیم تم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم کو جب امامت نصیب ہوا تو انہوں نے ایک درخواست کر دی کہ یہ عہد، یہ عہدہ میری نسل میں بھی ہونا چاہیے۔ تو خدا بند عالم نے جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو یہ آیت شریفہ، اس میں مفاہیم بہت زیادہ ہے، مطالب بہت زیادہ ہے، ایک دو تقریر میں یہ بات تمام ہونے والی نہیں ہے، لیکن تمام پہلو پر سب سے پہلی بحث تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کون سے امتحانات تھے اور کن کن مراحل سے جناب ابراہیم گزرے اور کس امتحان کے بعد کون سا درجہ ملا۔ یہ ایک پوری خود ایک بحث ہے۔ خوب امامت کا درجہ تو ملا، وہ امامت کا جو درجہ ملا وہ کل امامت تھی کہ امامت کل تھی، یہ ایک پوری بحث ہے۔ ان ساری بحثوں میں جانا نہیں ہے، فقط ایک آخر میں جو خدا بند عالم نے بات رکھی ہے جناب ابراہیم کی درخواست پر، نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، ایک معیار کا اعلان ہے کہ جس میں یہ معیار پایا جائے گا اسے ہمارا عہد نہیں ملے گا، یعنی جس میں یہ کمی نہیں پائی جائے گی اسے یہ درجہ ملے گا۔ تو سوال یہ ہے آپ سے کہ خدا بند عالم نے
جو شرط بیان کی امامت دینے کی، وہ یہ شرط قرار پائی کہ جس کو امامت نصیب ہوگی وہ عادل ہوگا. عدالت امامت میں ضروری ہے، ظلم کا فقدان ضروری ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کے مطابق عدالت ہی صرف امامت کے شرائط میں نہیں ہے، اور بھی بہت سے شرائط ہیں جس کی بنیاد پر امامت کو پرکھا جاتا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق جاہل کبھی امام نہیں ہو سکتا ہے. امام کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو. امام ناقص الخلقت بھی نہیں ہو سکتا ہے. پیدائشی اندھا بہرا گونگا یہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے. عارضی طور پر امام ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں جسے بری عادتوں سے یاد کیا جاتا ہو، برے کردار سے یاد کیا جاتا ہو پھر اچھا بنا ہو. ایسا بھی امام ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں بن سکتا ہے. تو یہ ساری شرطوں کو چھوڑتے ہوئے خداوند عالم صرف ایک شرط کو بیان کر رہا ہے کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جاہل ہوگا اس کو بھی نہیں، جو پیدائشی ناقص الخلقت ہوگا اس کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف ایک شرط کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالت امامت کا محوری عنصر ہے. عدالت امامت کے لیے محوری عنصر ہے کہ اگر سب کچھ ہو اور یہ عنصر نہیں پایا جائے تو سب کچھ بیکار ہے. تو جب یہ عنصر عدالت محوری عنصر قرار پا گیا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ امامت سے متصل ہیں ان کو جو امامت سے حاصل کرنا ہے وہ کیسے امامت سے فیوز و برکات حاصل کریں. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم کو دینے والے امام ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے. ہم توسل بھی کرتے ہیں امام سے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو ہم امام سے توسل کرتے ہیں، ہم امام سے مانگتے ہیں. تو مانگنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہم جب ان سے طلب کر رہے ہیں تو اپنی آواز کو ان تک پہنچانے کے لائق بنایا ہے کہ نہیں ہے. یہ غور کرنا پڑے گا ہمیں. اس لیے کہ یہ قانون ہے، اس قانون سے کوئی بھی راہ مفر اختیار نہیں کر سکتا ہے کہ آپ جس سے جو لینے جا رہے ہیں اس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے سکتا ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا، وہ اس کے علاوہ کچھ اور وہ دے نہیں سکتا ہے، دے نہیں سکتا ہے وہ. اسی بنیاد پر یہ قانون ہے کہ مجلس پڑھنے والے سے زیادہ ذمہ دار وہ شخص ہے جو مجلس پڑھواتا ہے. مجلس پڑھنے والے سے زیادہ ذمہ دار وہ شخص ہے جو پڑھواتا ہے.
مولانا حسین باقری صاحب کو یہ مجلس پڑھنی تھی. ان کی طبیعت ناساز ہوئی, مجھے کہا میں آ گیا, حاضر ہو گیا. تو اب مجھے جو بلایا گیا ہے, مجھے پہلے تو کہا نہیں گیا تھا, مجھے ہی بلایا, تو اب ہم کو جو آتا ہوگا ہم وہی پڑھ سکتے ہیں. ہم اس سے آگے آپ ہم سے توقع بنا لیجئے کہ ہم وہ پڑھ دیں جو وہ پڑھتے ہیں, اور وہ پڑھ دیں جو وہ پڑھتے ہیں, اور وہ پڑھ دیں جو ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ خام خیالی ہے. ہم پڑھ نہیں سکتے وہ جو ہم نہیں پڑھتے ہیں. آپ پہچان رہے ہیں؟ ہم وہی پڑھیں گے جو ہمارے پڑھنے کا تھیم ہے. ہم وہی بولیں گے جو ہمارے بولنے کا انداز ہے. اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا تھا کہ جیسے ہی بانی مجلس سے یہ کہا مولانا حسین باقری نے کہ ہم فلاں صاحب کو بھیجیں, وہ کہتے نا بھائی ان کو نہ بھیجیے گا, ان کو نہ بھیجیے گا, وہ ایسی ویسی باتیں پڑھ دیں گے, وہ حلق سے اترنا مشکل ہو جائے گی بات. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لیکن یہ کہ ہم ممبر پر بیٹھ جائیں یا آتے ہی ہم سے کوئی کہے کہ یہ والی بات نہ پڑھیے گا اور وہ والی بات نہ پڑھیے گا اور ایسے نہ کیجیے گا اور ویسے نہ کیجیے گا, یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ وہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو تو جو آتا ہے وہی پڑھے گا. اس سے آگے وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا ہے, اس سے آگے وہ بات کرنے کی صلاحیت و شعور نہیں رکھتا ہے. قوم کو, ملت کو, سماج کو اپنے شعور کو بلند کرنا ہوگا کہ ممبر پر بیٹھانے والا جو شخص ہے وہ کیسے معیار کی باتیں سننا چاہتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. اس لیے پڑھنے والے سے زیادہ ذمہ دار پڑھوانے والا ہے. اس لیے معصوم نے کیا فرمایا, من اصغ الى ناطق فقد عبدہ. جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا, اب اس سے زیادہ تو غور سے کہیں بات ہی نہیں سنی جاتی ہے. مجلس اعضاء کا فرش ایسا ہے کہ جہاں جتنے ڈراپ سائلنٹ اور جتنے غور سے بات سنی جاتی ہے کسی جگہ نہیں سنی جاتی. من اصغ الى ناطق فقد عبدہ. جس نے کسی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا, اس نے سننے والے کی عبادت کی. اب اگر بولنے والا سننے والوں کو خدا کی طرف دعوت دے تو سننے والوں نے اللہ کی عبادت کی. اور اگر بولنے والا سننے والوں کو سب سنا دے, اللہ کی نہ سنائے, تو سننے والوں نے شیطان کی عبادت کی. لہذا سننے والے کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس کو ممبر پر بیٹھا رہا ہے الہی عبادت کرنی ہے یا شیطان کی عبادت کرنی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی دے سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ نہیں دے سکتا. تو ہمیں اہل بیت اطہار سے متصل ہونا ہے. تو ان سے متصل ہونے کے لیے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے کہ وہ ہماری فریاد خدا تک پہنچا دیں. دعا توسل میں یہی تو ہوتا ہے نا, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اپنی فریاد ان تک پہنچانی ہے. تو فریاد پہنچانے کے درمیان جو فاصلے ہیں, اس فاصلے کو پہلے دیکھنا ہوگا کیسے کم کیا جائے. تا وقت کہ وہ فاصلہ کم نہیں ہوگا وہاں تک آواز ہی نہیں پہنچے گی. جب آواز ہی نہیں پہنچے گی تو ادھر سے نصیب کیسے ہوگا. اور ان تک پہنچنے کے لیے بنیادی شرط وہی ہے جس بنیادی شرط پر ان کو امامت ملی ہے. اس لیے کہ ان کو اگر عدالت کی بنیاد پر امامت ملی ہے
تو وہ جب دیں گے تو عدالت ہی کی بنیاد پر دیں گے. کسی دوسری بنیاد کو آپ لے کے چلے جائیے کہ نصیب ادھر سے ہو جائے، یہ خام خیالی ہے، یہ باطل تصور اور باطل پندار ہے کہ آپ کو کہیں سے کچھ مل گیا تو آپ یہ سمجھے مولا نے دیا ہے. نہیں، مولا نے دیا ہے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مولا سے ملنے کے لائق ہیں بھی کہ نہیں ہیں. جب تک کہ اپنے آپ کو مولا کی طرف سے ملنے کے لائق نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ تصور باطل ہے کہ ان کی طرف سے مل رہا ہے. ایک تو عمومی ملنا ہے، عمومی عطا ہے، وہ تو سب کو، وہ ابلیس کو بھی ہے، وہ یزید کو بھی تھی. عمومی عطا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر اللہ چاہتا تو لمحے بھر کے لیے یزید کی سانس نہیں رک سکتی تھی، رک سکتی تھی، نہیں رک سکتی تھی. شمر کی تلوار اسی گردن پہ چل سکتی تھی، نہیں چل سکتی تھی. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا، چونکہ عمومی عطا جو ہے وہ اختیار عطا کرتی ہے. ہاتھی شل ہو جاتا، سوکھ جاتا. کتنے ہاتھ سوکھے ہیں تاریخ میں، شمر کا نہیں سوکھا. اس کا مطلب عمومی عطا، چاہے وہ خدا کی طرف سے ہو چاہے وہ نمائندگان خدا کی طرف سے ہو. بہیم روزے قلب ورا، سب کو رزق و روزی انہی کے صدقے میں ملتا ہے. تو یہ جو سب کو روزی ملتا ہے یہ ظالم سے ظالم حاکم کو ہی ملتا ہے اور ان کو بظاہر زیادہ ملتا ہے. لوٹ کھسوٹ کے لانے والوں کو زیادہ ملتا ہے، ادھر ادھر کی کرنے والوں کو زیادہ ملتا ہے. دیکھیے جتنے الٹی بات کرنے والے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جتنا قرآن کے خلاف بولنے والے ان کے زیادہ آؤ بھگت ہے. ہاں، جتنا دین کے خلاف بولنے والے، اتنی گالی بکنے والے ہیں. دیکھیے مغلظات بکنے والے وہ سب، اور وہ بھی مولا کے نام پر سب کچھ ہے. سب سے بڑے مولا ہی وہ ہیں جو سب سے بڑے زیادہ گالی بکتے ہیں. تو یہ جو عمومی عطا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. مولا سے اگر خصوصی رابطہ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا کہ ہم میں وہ عنصر پایا جا رہا ہے کہ نہیں جس عنصر کی بنیاد پر ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ان کو ملا ہے عدالت کی بنیاد پر، تو ہم معاشرے میں ظلم کر کر کے، ظلم پھیلا پھیلا کے ان کی طرف سے عطا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اب ان کی طرف سے ملنے کا اعلان کرنے سے پہلے ہر خطیب کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے کردار میں کتنی عدالت ہے. ہر شاعر کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے کردار میں کتنی عدالت ہے. ہر سننے والے کو پرکھنا ہوگا کہ اس کے کردار میں کتنی عدالت ہے. جتنی عدالت ہوگی کردار میں اتنا ہی مولا سے متصل ہو کے ان کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہوگا. اور جتنی عدالت کی کمی ہوتی جائے گی شیطان کی طرف سے مہلت تو نصیب ہوگی، ان کی طرف سے عطا نصیب نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ کبھی کبھی جو عطاؤں کی بارش ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ایسی ایسی بدکاری کر رہا ہے، ایسی ایسی برائی کر رہا ہے اور اس کے ہاں تو دولت کی ریل پیل ہے اور یہ بیچارہ دیندار ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے. کہا نہیں، اس کو ہم دے ہی رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کرے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. پہلے نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ تم جب دیکھو کہ تم گناہ کیے جا رہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ اور نعمتوں کی بہتات، فحذر ہو تو ڈرو اس عذاب سے. یہ نعمت نہیں ہے، یہ مہلت کا عذاب ہے. یہ تم کو نعمت نہیں مل رہی ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کہ جن لوگوں کو ہم نے دولت اور مال دنیا دے رکھا ہے
وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ بہت بہتر چیز ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ اور زیادہ گناہ کریں، تاکہ عذاب آخرت ذلیل کرنے والا اور زیادہ ہو. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو ہر چیز کو انسان یہ غور کرے کہ اپنے مولا سے متصل ہونے کے محوری عنصر اس کی حیات میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تب تو مولا کی طرف سے ہے ھذا من فضل حسین ابن علی. اور اگر ظلم پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، برائیوں پر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر ھذا من فضل حسین ابن علی کی ضرورت نہیں ہے، پھر شیطان رجیم کا نام اس کے آگے لکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے آتا نہیں ہے، اور ہے بھی تو یہ گناہ میں اضافے کے لیے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جسے زندگی سمجھ بیٹھے ہیں کہیں وہ موت تو نہیں ہے. یہ اصل بات ہے. انسانی زندگی کیا ہے؟ انسانی موت کیا ہے؟ ہم جسے زندگی سمجھ بیٹھے ہیں کہیں وہ موت تو نہیں ہے. حکیم صنائی کا ایک جملہ یاد رکھیے گا. وہ کہا کرتے تھے ڈرو اس زندگی سے جس کا نام تم نے زندگی رکھ دیا ہے. ڈرو اس زندگی سے جس کا نام تم نے زندگی رکھ دیا ہے. ہم میت الاحیاء ہیں، ہم چلتی پھرتی لاش ہیں ڈالے نقاب زندگی. ہم مردہ ہیں، ہم نے موت کا نام زندگی رکھ دیا ہے. ہم دیکھنے میں چل رہے ہیں لیکن ہم مردہ ہیں. ہم دیکھنے میں بول رہے ہیں لیکن ہم مردہ ہیں. ہم دیکھنے میں نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ہم مردہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سانس چل بھی رہی ہے اور ہم مردہ ہیں؟ تولید نسل ہو بھی رہی ہے اور ہم مردہ ہیں. ہم ہنس بھی رہے ہیں، مردہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں اسی کو پہچانو کہ کیسے انسان زندگی کے آثار کے باوجود مردہ رہتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے جس کو زندگی سمجھا ہے وہ زندگی ہے کہ نہیں ہے. انسانی زندگی کیا ہے، حیوانی زندگی کیا ہے. اگر جس چیز کا نام تم نے زندگی رکھ دیا ہے کہیں وہ تمہاری موت تو نہیں ہے. اگر جس کو تم نے زندگی مانی ہے کہ چلنا پھرنا، تو گائے بکری بھی چلتی ہے. تم نے جس کا نام زندگی رکھ دیا ہے تولید مثل، نسل آگے بڑھانا، تو جانور تم سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. ایک بار میں کئی بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر زندگی کا نام شعور ہے، سمجھنا ہے، تو بکری تم سے زیادہ سمجھتی ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ قبرستان جائیے کبھی، زیادہ تر بکریاں آپ کو قبر کے اوپر دکھائی دیں گی. یکا ایک قبر کے اوپر سے بکری بھاگتی ہے، یکا ایک اچک کے بھاگ جاتی ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے مولا؟ کہا جب قبر پر عذاب ہونے لگتا ہے تو اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو وہ گھبرا کے اس قبر کو چھوڑ دیتی ہے. ہم نے کبھی سنا؟ ہمیں کبھی اتنا شعور پیدا ہوا کہ ہم مردوں کی آواز سن لیں کہ ان کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے؟ تو سننے کا جہاں تک تعلق ہے بکری ہم سے زیادہ سن رہی ہے. ہوش کی اگر بات ہے تو گھوڑا ہم سے بہتر ہوش رکھتا ہے، حواس رکھتا ہے. فرس اس کو کہتے ہی اسی لیے، فراست اسی لیے کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل و شعور بہت ہوتا ہے. تو اگر ان چیزوں کا نام زندگی ہے تو پھر ہم میں اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر انہی چیزوں کا نام زندگی ہے تو پھر ہم میں اور گائے بکری میں کوئی فرق نہیں ہے. چیخ چلانے میں ہم سے بہتر گدھا چلاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو چلانے سے، چیخنے سے، بات کرنے سے اگر انسانی زندگی ہو جائے تو پھر ہم میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ پھر ہم کیوں اشرف المخلوقات ہیں اور گدھا بیچارہ کیوں گدھا بنا ہوا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کچھ اور ہے جس سے ہم دور ہیں. جب تک کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچیں گے کہ وہ زندگی حاصل ہو جائے، اس وقت تک ہم انسانی زندگی تک نہیں پہنچیں گے، اور ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم زندہ نہیں ہوں گے. تو کیسے پتا چلے انسانی زندگی کیا ہے؟ انسانی زندگی کیسے پتا چلے کہ کون سی چیز انسانی زندگی ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. یہ انسانی زندگی. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو موت کوئی الگ سے آئی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں یہ ہے موت اور یہ ہے زندگی. ایسا کوئی پیرامیٹر دین میں نہیں ہے کہ یہ یہاں پر موت کھڑی ہوئی ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ یہاں پر آ جائیے گا، اس پڑاؤ پہ چلے جائیے گا، موت آ گئی. نہیں، موت اور حیات میں ایسی کوئی دوری نہیں ہے. موت زندگی کے نچوڑ کا نام ہے. موت شربت وجود کا نام ہے. موت اسارے خلقت کا نام ہے. اگر کسی کی موت جاہلیت کی موت ہے تو اس کی زندگی بھی جاہلیت کی زندگی ہے. اگر کوئی مر رہا ہے معرفت کے بغیر کفر کی موت تو اس کی زندگی بھی کفر کی موت ہے. اس کی زندگی بھی کفر کی زندگی ہے. پس اگر پہچاننا ہے کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کس میں کتنی معرفت ہے کس میں کتنی معرفت نہیں ہے. اگر زندگی معرفت سے ہوتی ہوئی موت کے پڑاؤ تک پہنچ جائے تو یہی زندگی موت میں شہادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے. یہ پھر یہاں گفتگو موت کی ہے، پھر یہاں گفتگو موت کی ہے. ہمارے آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ من عاشا علی حب آل محمد عاشا سعیدہ. یہ ہونا چاہیے تھا جو آل محمد کی محبت میں زندگی بسر کرے. یہی تو صحیح ہے نا. اس کی زندگی عالی زندگی، اس کی زندگی سعادت مند کی زندگی ہے. نہیں، عاشا کی گفتگو ہی نہیں ہے، زندگی کی گفتگو ہی نہیں ہے. موت ہے تو جاہلیت کی، موت ہے تو شہادت کی. دونوں جگہ زندگی کو موت کے پڑاؤ تک لانا ہے. اگر موت ہے کفر کی تو زندگی بھی ہے کفر کی. اگر موت ہے شہادت کی تو زندگی بھی ہے شہادت کی. اسی لیے کوئی یوں ہی شہید نہیں ہو سکتا ہے. مرتے وقت وہی شہید ہو سکتا ہے جس کی پوری زندگی شہادت پر گامزن ہو. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. شہید، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کا مطلب ہے گواہ. شہید جب اپنا خون بہا کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اگر خدا کے لیے ہے تب، ورنہ خون بہے گا، خون بہے گا، قتل ہوگا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. رسول خدا سے پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کیا یہ کہ شہید حمار ہے. ارے شہید فی سبیل الحمار مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہے، رسول اکرم کی بزم میں ہے، رسول اکرم کی رکاب میں لڑ رہا ہے، رسول اکرم کے ساتھ لڑ رہا ہے، خون بہا رہا ہے، قتل ہو رہا ہے. رسول اکرم اسے لقب کیا دے رہے ہیں؟
شہید حمار، یہ گدھے کی راہ کا شہید ہے. ارے اتنی محنت کے بعد رسول یہ خطاب دے رہے ہیں، یہ کیوں شہید فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ کہا یہ جو مارنے گیا تھا یہ اللہ کی راہ میں نہیں گیا تھا مارنے، اس نے دشمن کے گدھے کو دیکھ لیا تھا کہ بہت اچھا ہے، اس کے دل میں لالچ آئی چلو اس کے اوپر حملہ کریں تاکہ یہ غنیمت میں میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو ایک اچھی سواری مل جائے گی، اور وہ خود ہی مارا گیا. تو اس کی نیت میں اللہ نہیں تھا، اس کی نیت میں گدھا تھا، اس کی نیت میں حمار تھا. اس لیے ہر خون بہانے کا نام درجہ شہادت نہیں ہے، ہر خون بہانے کا نام مولائیت نہیں ہے. دیکھو اس کی نیت میں کیا پایا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ تو مولا ہی کریں گے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. تو شہادت یعنی زندگی کو موت تک پہنچا دو. تو جب زندگی موت تک پہنچ جائے گی تو شہادت کی موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہادت کی موت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص جس نے خدا کی راہ میں قربانی دی وہ توحید کا گواہ ہے، وہ نبوت کا گواہ ہے، وہ امامت کا گواہ ہے، وہ قیامت کا گواہ ہے، وہ عدالت کا گواہ ہے، وہ انسانیت کا گواہ ہے، وہ ظلم کے خلاف نبرد آزمائی کا گواہ ہے. شہادت اسے کہتے ہیں، شہید اسے کہتے ہیں. تو جو اس عالم میں مر جائے کہ شہید ہے تو یہ شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی توحید کی گواہی پر نہ گزرے، عدالت کی گواہی پر نہ گزرے، امامت کی گواہی پر نہ گزرے. جب پوری زندگی گواہی پر گزرے گی تو موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی. صلوات بر محمد. اچھا اس گھڑی میں 11:15 ہو رہا ہے، اس گھڑی میں پتہ نہیں چل رہا ہم نے کتنی دیر پڑھا ہے، کچھ اندازہ یہ بتائیں گے؟ صلوات بھیجیے بر محمد والے. پون گھنٹہ ہو گیا تو بس بات تمام کیے دیتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. چل رہے شہادت کی موت اسی وقت ہوگی جب شہادت کی زندگی ہو. جب تک کہ شہادت کی زندگی نہیں ہوگی اس وقت تک شہادت کی موت نہیں ہوگی. اسی لیے کسی کی اچھی زندگی پر کبھی اطمینان نہ کیجیے گا. کون ماضی میں کتنا اچھا تھا اس کی کامیابی کا معیار نہیں ہے، کون مرتے وقت اچھا ہے، کون مرتے وقت اچھا ہے. اس لیے جب ابو ذر سے کہا گیا کہ ابو ذر میرے بارے میں فیصلہ کرو کہ میں کیسا ہوں، کہا میں ابھی فیصلہ نہیں سنا سکتا کہ میں کیسا ہوں، موت کا وقت آنے دو پھر میں بتا دوں گا تم کیسے ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا بنی آدم کا ایمان دیگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہے، جب تک کہ پانی کھولتا رہے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کتنا گرے گا کتنا بچے گا. جب پانی کا ابال ختم ہو جائے، جوش مارنا ختم ہو جائے، تب پتا چلے گا کتنا بچا کتنا گرا. اسی لیے ماضی کی کامیابی پر کسی کو نازا نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو محبت کی موت تک پہنچانا چاہیے کہ ہم مر رہے ہیں تو محبت پر، تب جا کے شہادت کا رتبہ ملے گا. ماضی کے کتنے جیالے تھے جس میں سے ایک نام زبیر کا ہے. زبیر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، زبیر وہ ہاشمی ہے کہ جو مجاہد اسلام ہے، جس نے اسلام کی راہ میں اپنا خون دیا ہے، اپنی طاقت دی ہے. زبیر اس مجاہد کا نام ہے کہ جب علی مرتضیٰ کے گھر میں تحسن کرنے والوں میں سے ایک زبیر ہے. جب علی مرتضیٰ کے گھر پر حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے گھر سے باہر نکل کے حملہ کرنے والا زبیر ہے. جب زبیر کی تلوار ٹوٹ گئی ہے تب لوگوں کا ہاتھ امیر المومنین تک پہنچا ہے. معمولی بات ہے. زبیر کی تلوار ٹوٹ گئی ہے
تب لوگ امیر المومنین تک پہنچے ہیں اور امیر المومنین لے جائے گئے ہیں. ایسا زبیر جو صدیقہ طاہرہ کی وصیت میں ہے دفن کے سلسلے میں، اتنا تابناک ماضی جس کا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ دنیا کی محبت میں کیا ہوا؟ خواہشات نفسانی کے نتیجے میں زندگی موت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ جب تک معرفت رہی، عدالت رہی، زبیر زندہ رہا. جیسے ہی معرفت پر دنیا کی خواہشات غالب ہوئی، عدالت ختم ہوئی، زندگی موت میں تبدیل ہوئی. مرا تو علی جیسے مولا نے اس کے اوپر لعنت کی. یہ ایک تابناک ماضی اور دردناک مستقبل اور تاریخ کو ایک اور ماضی کا برا یاد ہے جس نے لجام فرض پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن جب مستقبل اس کا کامیاب ہوا تو رومال سیدہ تیرے زیب گلو ہوا. اے ہور بتا کوئی یہ نشانی کہاں سے لائے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار آواز بلند صلوات. بس اچھا ابھی لگ بھگ ہوا نہیں ہوا تھا ابھی. چلیے صلوات بھیجیے بر محمد. دیکھ رہے ہیں تو زندگی سمجھو کسے زندگی کہتے ہیں، سمجھو کسے موت کہتے ہیں. زندگی کا فیصلہ زندگی میں ہوگا، موت کا فیصلہ بھی زندگی میں ہوگا. انسانیت کی زندگی معرفت اور عدالت ہے. معرفت نام ہے شعور کا، عدالت نام ہے اسی معرفت کے اظہار کا. کیونکہ چار قسم کے لوگ ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جن کا شعور کام کرتا ہے اور ارادہ بھی کام کرتا ہے. ایک وہ کہ جن کا دونوں کام نہیں کرتا ہے، نہ ان کا شعور کام کرتا ہے نہ وہ ارادہ کام کرتا ہے. ایک وہ ہیں کہ جن کا ارادہ کام کرتا ہے، شعور کام نہیں کرتا ہے. ایک وہ ہیں کہ جن کا شعور کام کرتا ہے، ارادہ کام نہیں کرتا ہے. پانچویں کوئی صورت ہی نہیں. تو جس کا شعور اور ارادہ دونوں کام نہیں کرتا ہے وہ تو بالکل ہی مردہ ہے، خالی اس کی سانس چل رہی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ نہ برائیاں سمجھنے کے لائق ہے، نہ برائیوں کے خلاف بولنے کی سخت رکھتا ہے، نہ برائیوں کے خلاف قدم اٹھا سکتا ہے. یہ تو گیا، ختم ہے یہ. ایک وہ کہ جو شعور نہیں رکھتا ہے لیکن ارادہ رکھتا ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ عدالت کسے کہتے ہیں. بولتا ہے ضرور عدالت پر، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ عدالت اور مساوات میں فرق کیا ہے، لیکن وہ کام عدالت پر کرنے کو تیار کھڑا ہے. دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ بدتر ہوتا ہے جس کا شعور کام نہ کرے، جس کے پاس معرفت نہ ہو. وہ عدالت جب نافذ کرنے جاتا ہے تو آج جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہر ایک جب مسئلہ سنبھالتا ہے، گدی پر براجمان ہوتا ہے تو ایک ہی بات کہتا ہے، ہم مظلوموں کو حق دلانا چاہتے ہیں، ہم دبی کچلے عوام کو حق دلانا چاہتے ہیں. سب کا ایک ہی راگ ہوتا ہے. کیوں؟ اس راگ پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ شعور نہیں پایا جاتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. کیا پہچان رہے بات کو؟ تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ جس کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ ماضی سے حکمرانوں کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کے حکمرانوں کی بات نہیں ہے. دنیا کو آج نیا نیا لگ رہا ہے چونکہ ماضی میں ان کے بزرگ حکمران تھے، اس لیے ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جتنے حکمران ان کی عادت ہی ہوتی ہے، ان کا شعور ہوتا ہے مردہ اور یہ ارادے میں میدان میں اتر آتے ہیں. یہ سب پرانی تاریخ ہے، پرانی تاریخ ہے. شعور نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، عدالت پہنچانے گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ کسی کو گھر میں سوراخ تھا، جھانک کے دیکھ لیا،
کہ وہ گلاس میں شراب پی رہا ہے، بس دیوار سے ہوتے ہوئے کود گئے. عدالت پھیلانی ہے نا کہ کوئی شراب نہ پیے، یہ عدالت ہے نا، عدالت پھیلانے کی بات ہے کہ شراب نہ پیے. اچھی بات ہے نا. پکڑ لیا ہم کو، کہا تم شراب پی رہے ہو، قرآن کہتا ہے کہ شراب ایسے ہو، تم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. عدالت ہے، عدالت اجتماعی ہے. شعور نہیں ہے. وہ جوان تھا لیکن اس کا شعور بیدار تھا. کہا حاکم بالفرض کہ میں شراب پی رہا ہوں لیکن میرا ایک گناہ ہے، تو جو مجھے پکڑنے آیا ہے 4 گناہ کر رہا ہے، 4 گناہ کر رہا ہے. ایک تو یہ ثابت نہیں ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، یہ جو میں پی رہا ہوں وہ شہد کا شربت ہے جو تجھے دور سے شراب لگا. دوسرے یہ کہ میں گھر میں پی رہا تھا، کسی کو دکھا کے نہیں پی رہا تھا، میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. تو نے لوگوں کے راز جاننے کی کوشش کی، تجسس کیا جو گناہ ہے. حاکم تو دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے وارد ہوا ہے جو حرام ہے. تیری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جا. اب جب اس نے سنا کہ یہ جوان تو مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو کیا کہا کہ ساری دنیا مجھ سے زیادہ فقیہ ہے، حتیٰ وہ عورتیں بھی جو حجلے عروسی میں ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عدالت پھیلانا چاہتا تھا، شعور مفلوج تھا. صلوات بھیجئے بھائی محمد و آل محمد. اور اس سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور خوب کام کرتا ہے لیکن جن کے ارادے کام نہیں کرتے، وہ میدان عمل میں 4 قدم نہیں چل پاتے. دیکھیے مجھ سے آپ کہیے کہ دیکھیے مولانا آپ نے ایسی بات کی ہے، کہیں باہر نکلیے گا تو کچھ لوگ بندوق لیے کھڑے ہیں، اور ہم یہاں سے دیکھ لیں کہ اتنی دیر میں نہیں، مجلس پڑھتے پڑھتے کسی نے گولی چلا دی. تو مجلس پڑھتے پڑھتے کسی نے گولی چلا دی تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم صرف دیکھتے رہیں تو ہم گولی کو بچا نہیں سکتے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ بچا نہیں سکتی ہے، آنکھ بچا نہیں سکتی ہے. بچانے کے لیے ہم کو ہاتھ استعمال کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس کے نشانے کو خطا کرنا ہوگا، تب ہم بچ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے، ان کا شعور تو کام کرتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں سماج میں خرابیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب ان کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، جب ان کو اقدام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے وہ ہم سے نہ کرائیے، حالات خراب ہو جائیں گے، لوگ بدزن ہو جائیں گے، لوگ برا کہنے لگیں گے، لوگ بدنام کر دیں گے. یہ وہی انسان ہے جس کا شعور تو کام کر رہا ہے لیکن اس کے اعضاء و جوارح مفلوج ہیں. جب تک کہ شعور کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کام نہیں کرے اس وقت تک نہ شعور کام کرے گا نہ عدالت کام کرے گی. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. بس اگر اپنے وقت کے امام کو اپنے سے قریب کرنا ہے کہ وہ ہماری بات سن لیں تو ہمیں اپنے آپ کو عدالت محور بنانا ہوگا. اگر ہم عدالت محور ہوں گے تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب ہماری زندگی معرفت کی زندگی ہوگی، ہماری موت شہادت کی موت ہوگی، اور پھر ایسی شہادت کی موت ہوگی کہ انسان ساری تکلیف بھول جائے گا، انسان ہر تکلیف کو بھول جائے گا. تلوار کی، نیزے کی، تیر کی تکلیف بھول جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھول جاتا ہے. جب معرفت درجہ کمال پر ہوتی ہے اور عدالت پھیلانے کے لیے شعور کے اعضاء و جوارح کامیاب ہوتے ہیں، تو ایک تمنا اس وقت ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے کیا ہے اس سے میرا مولا راضی ہو جائے. بیٹوں نے اپنے باپ کے احسان ثواب کی مجلس رکھی ہے، 1 سال گزر گیا. انہی وباؤں کے دور میں
انہی برے زمانوں میں اس وقت بھی لوگ رہے ہوں گے، آج بھی لوگ ہیں تعزیت کے لیے۔ 1 سال کے بعد لوگ اکٹھا ہو گئے، پرسہ دے دو، تعزیت پیش کر دو، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ ہم اکیلے ہیں، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم تنہا ہیں۔ لیکن کربلا میں تو سارا رواج ہی بدل چکا تھا۔ وہاں ایسا نہیں تھا کہ کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، وہاں پرسہ دینے والے تھے، لیکن وہاں کی مصیبت یہ ہے کہ جو پرسہ دینے والے تھے انہی کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ ورنہ حسین ابن علی کو جو جیالے ملے تھے وہ اس معرفت و عدالت کے اوج ثریا پر فائز تھے کہ جب اپنے امام کی راہ میں قربان ہو رہے تھے تو سارا غم بھول چکے تھے۔ زہیر جیسا انسان گر رہا ہے، سعید ابن عبداللہ جیسا انسان زمین پر آ رہا ہے، تیروں کی برسات ہے، تیروں کا مے ہے اور جسم نازنی ہے، جسم کے ہر حصے پر تیر ہے۔ ایک خراش حسین ابن علی کو نہیں۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر برگ خزاں کی طرح سعید و زہیر گرے۔ اب ایک بات کہہ سکتے ہیں، مولا ہم جا رہے ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھیے، مولا ہم جا رہے ہیں، میرے باغ و بوستان کا خیال رکھیے گا، مولا ہم جا رہے ہیں، یہ ہماری وصیت ہے۔ اگر یہ وصیت کر دیتے تو کوئی مشکل نہ ہوتی، تاریخ انہیں گناہگار نہ کہتی، لیکن اللہ رے معرفت یوں ہی تھوڑے ایسے شہید ہیں کہ وقت کا امام سلام کرتا ہے۔ یہ شعور معرفت کے بنیاد، یہ اس عدالت کو نافذ کرنے کے جذبے کی بنیاد، سب کچھ بھول گئے۔ ایک سوال ہے، ارضیت انی یا ابا عبداللہ اوفیت بعہدی، اے مولا اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ اے مولا اتنا بتا دیجئے کہ کیا ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ دیکھیں ایک کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سعید و زہیر نہیں، کربلا کا کرشمہ ہی یہ ہے کہ حسین نے ہر ایک کو اس کے دائرہ وجود میں حسین بنا دیا۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا کرشمہ، یہ سعید و زہیر، اور ادھر مسلم ابن اوسجا جیسا بوڑھا، وہ ننھا سا بچہ بھی جو بعد میں آیا، جو کنیز کا بچہ ہے یا جو بھی ہے، آیا بعد میں، یعنی وہ بچہ بھی وصیت کے لائق ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا وصیت کریں۔ بیوی ہے، کنیز ہے، باغ ہے، بوسن نہیں، حبیب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کان لگایا، لبوں کے قریب آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بار بار میں پوچھ رہا تھا، اے مسلم مجھے تمہارے بعد آنا ہے اور جلدی آنا ہے، ورنہ میں تم سے کہتا وصیت کرو وصیت، لیکن پھر بھی اے مسلم اگر کوئی وصیت ہے تو وصیت کر دو۔ حبیب کہتے ہیں کہ کچھ بول رہے تھے، لبوں کے ہلنے کی آواز آ رہی تھی، لبوں کا ہلنا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آواز کیا ہے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، ایک اشارہ تھا جو نامفہوم اشارہ تھا۔ میں نے اپنے کان، اپنی سماعت مسلم ابن اوسجا کے لبوں سے نزدیک کیا تو یکایک کانوں میں آواز آئی، اسی کا بہاد الحسین۔ اے حبیب اگر وصیت ہے تو اتنی ہے، جب تک زندہ رہو فرزند زہرا پر آنچ نہ آنے پائے۔ بختم مجلس عدالت، ایسے دوستوں کو یاد کریں گے حسین، کب یاد کریں گے؟ جب کتاب کربل پر تمت بالخیر کی مہر لگانی ہوگی۔ لیکن کیسے پکارنا ہے حسین کو؟ بختم مجلس، اور دعا کر لیں عزادارو۔ امام زمانہ کہتے ہیں جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو، ان کی بے مخنہ و چادری کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور کرنا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مختصر سی عبادت کا، تجھے واسطہ ہے تذکرہ آل محمد کا،
تجھے واسطہ ہے آنے والے مصیبت امام حسین کا، فریاد امام حسین کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا، پس گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا، بے مقنع و چادر سرہائے مقدس کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ میرے مالک اس مجلس ادا کا ثواب، پڑھے جانے والے قرآن کا ثواب، اور اب تک 1 سال میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کا ثواب، اس مجلس ادا کے ثواب کے ساتھ مرحوم کے نامہ اعمال میں نور کی کشتی میں رکھ کے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ان کو امام زمانہ کا خصوصی مہمان قرار دے۔ مالک اس مجلس اعزا کے صدقے میں اس منحوس وبا سے عزاداروں کو نجات عطا فرما، عزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو نجات عطا فرما۔ مالک اس منحوس وبا کی بنیاد پر جو دہشت پھیلی ہوئی ہے اسے سکون و اطمینان میں تبدیل فرما۔ میرے مالک جو لوگ اس وبا کی بنیاد پر مفلوق الحال ہو چکے ہیں، غذا کے لیے محتاج ہیں، انہیں اپنے غیب سے رزق و روزی عطا فرما۔ جو لوگ اس کو سیاست کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اس وبا کو ان کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ ان کے کیفر کردار کو دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ، انہیں آخرت میں ذلیل و رسوا فرما۔ بس آخر وقت امام حسین علیہ السلام کا شمر ملعون کہتا ہے کہ اگر دیکھنا ہے حسین زندہ ہے کہ نہیں تو خیمے کی طرف حملہ کر دو، خود بخود پتہ چل جائے حسین غیرت مند ہے۔ بے غیرتوں کو معلوم ہے کہ حسین کیسا غیرت مند ہے، اگر حسین زندہ ہوں گے تو حسین کھڑے ہو جائیں گے۔ ہوا بھی یہی، جیسے ہی خیمے کی طرف فوج بڑھنے لگی، ایک بار حسین ابن علی نے، ٹوٹے ہوئے حسین ابن علی نے، زخموں سے چور حسین ابن علی نے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کیا۔ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد، اے ابو سفیان کے شیعو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم قیامت سے نہیں ڈرتے ہو تو کم سے کم یہ گھٹیا پن تو چھوڑو، اپنے عرب ہونے کی تو لاج رکھو، اپنی غیرت کو تو سامنے رکھو۔ ارے مجھ سے مطلب ہے ان ننھے بچوں سے کیا مطلب ہے، ارے مجھ سے مطلب ہے ان آل اللہ اور خدا کی کنیزوں سے کیا مطلب ہے، ارے یہ سیدانیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ ایک بار حسین ابن علی نے طاقتوں کو اکٹھا کیا، حملہ کیا، فوج تو ہٹ گئی لیکن دل حسین ٹوٹ گیا۔ آواز دی، کتاب کربل پر تمت بالخیر کی مہر لگانے کا وقت آیا۔ کہاں سے شروع کریں؟ دیباچہ کربلا سے شروع کیا۔ اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا حانی ابن عروہ، اے مسلم کہاں ہو؟ اے میرے بھائی کے میزبان حانی کہاں ہو؟ اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا زہیر ابن قیل، اینا اینا برائر۔ ارے پکارتے چلے جاتے، یکایک کہتے اینا اینا اخی ابو الفضل الاکبر، اینا اینا علی الاکبر۔ کوئی جواب نہ ملا۔ ایک بار حسین نے آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین آواز دے رہا ہے، ارے تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ قیامت کا جملہ کہہ دیا امام حسین نے، قوموا النومتکم ایھا الکرام، اے با وفا بزرگو، اے با عزت بزرگو، اے با غیرت بزرگو، اٹھو اٹھو، اپنی نیند سے چونکو۔ کیوں مولا ان کو کیوں اٹھانا چاہ رہے ہو؟ مولا جینے کی تمنا ہے، مقتل سے باہر آنا چاہتا۔ نہیں، جس کا حبیب جیسا دوست گزر گیا وہ جی کے کیا کرے گا؟ جس کا مسلم ابن اوسجا جیسا ساتھی گزر گیا وہ جی کے کیا کرے گا؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ترائی پر سو گیا وہ جی کے کیا کرے گا؟ جس کا جمع سال علی اکبر ارے سامنے دنیا سے گزر گیا وہ جی کے کیا کرے گا؟ اے مولا جب جینے کی تمنا نہیں ہے تو کیوں پکار رہے ہو؟ ایک بار آواز دی، وقوموا عن نومتکم ایھا الکرام وذبوا عن حرم اللہ و حرم رسول۔ حبیب دوڑو، ارے زہیر دوڑو، ابا وہ دیکھو زینب کے خیمے کی طرف ظالم جا، ارے زینب کے پردے کو بچا لو، ام کلثوم کی
ارے سکینہ کے چہرے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قرب اللہ کی تلاوت فرما کر سید احمد حسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی صاحب کی روح کو یہ بلائیے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء سلطان العرب عجم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا روحی بجسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شکیل صاحب کی جانب سے، جناب جمیل صاحب کی جانب سے، اور ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے اس وقت آن لائن مجلس کو سماعت کیا. خدا حافظ والسلام. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات.